الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے پورے کے پورے اجر، تمہارا بدلہ قیامت کے دن تمہیں ادا کر دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی وہی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، فقط فاز. قرآن نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آگے بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرما دیا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. معلوم ہے کہ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ اس کی خوب شادابی اور اس کی چمک دمک ظاہری بناؤ سنگار، یہ سب دھوکہ ہے. ایک پل میں سب ختم ہو جاتا ہے، ایک جھٹکے میں سب ختم ہو جاتا ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. 100 برس کا انتظام ہے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ایک لمحے کی بھی تو خبر نہیں ہے. کتنے حادثات دنیا میں ہو رہے ہیں، کتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ سب عبرت ہم لوگوں کے لیے کہ جانا ہم کو بھی ہے، تیاری ہم بھی کریں. اور کل دیکھیے فلائٹ کریش ہوئی، کتنے لوگ، کیا کیا پلاننگ تھی ان لوگوں کی، ایک جھٹکے میں سب ختم ہو گیا. بڑے بڑے لوگ تھے، کسی کی تو پوری فیملی ختم ہو گئی ایک ساتھ. ایک ڈاکٹر لیڈیز اور ان کا شوہر انجینئر، 3 بچے. پلان کیا تھا کہ جا کے لندن میں شفٹ ہو جائیں گے، اور ایک لمحے میں سب کریش ہو گیا، پوری کی پوری فیملی ختم ہو گئی. تو انسان انتظام کرتا، پلاننگ کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، تیاری 100 سال کی ہے، 200 سال کی ہے، پل کی خبر نہیں، ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہے کہ بچ پائیں کہ نہیں بچ پائیں گے. انسان خود اپنی موت کا ٹکٹ لے کے چلتا ہے جب موت آ جاتی ہے. تو آن لائن ٹکٹ بک کیا، فلائٹ کا ٹکٹ خریدا گیا، سب کیا، اپنی موت کا ٹکٹ انسان خود ہی خرید گیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس میں کتنا مشہور واقعہ ہے. ایک شخص ان کے دربار میں آ کر کے ایک شخص کو گھور کے دیکھنے لگا، بڑا مشہور واقعہ ہے. تو بڑا ڈر گیا وہ شخص، کہا سلیمان علیہ السلام مجھے اس آدمی سے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے کہیں دور بھیج دیں، مجھے ہندوستان بھیج دیجیے. کہاں؟ فلسطین میں تھے وہ، اتنی دور. اللہ نے ان کو وہ تخت عطا فرمایا تھا، ہوا لے کے چلتی تھی، رواہ ہوا شہر غدو حشر، ایک صبح کو جو اڑتا تو 1 مہینے کی مسافت ان کا وہ تخت تھا وہ طے کرتا تھا. تو
تھوڑی دیر میں وہاں سے لے کے ادھر آ گیا. تو کہا کہ مجھے بھیج دیجیے ہندوستان. بعض قول دوسری جگہ کا بھی ہے. جیسے ہی یہاں اتر رہا ہے وہی شخص جو اسے گھور کے دیکھ رہا تھا پھر آ کے گھور کے دیکھنے لگا. کہا بھائی مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تمہارے ڈر کے مارے تو ہم بھاگ کے یہاں آئے. کہا میں تو تمہاری تلاش میں ہوں. کون ہوں؟ میں تو ملک الموت ہوں. روح نکالنے آیا تو روح نکال لیا. پھر ملک الموت گئے. کہا سلیمان علیہ السلام سے بات ہوئی. فرمایا کہ تم اس بندے کو گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے اتنا؟ ملک الموت نے کہا سلیمان علیہ السلام بات یہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ اس کی روح تم کو ہندوستان میں نکالنا ہے، فلاں وقت نکالنا ہے. ٹائم بہت کم تھا. ہم نے کہا یا اللہ اتنا کم ٹائم ہے ہندوستان کیسے پہنچے گا وہ؟ لیکن اس نے تو خود ہی انتظام کر لیا. اس دور میں نہ فلائٹ تھی نہ ٹرین تھی، دوسرے کوئی انتظام تو تھے نہیں. لیکن اس بندے نے اسپیشل ریکویسٹ کیا کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں اپنے تخت سے بھیج دیجیے، اور تھوڑی دیر میں یہاں آ گیا. تو میں نے کہا کہ اپنی موت کا ٹکٹ خود ہی خرید کر کے یہاں آ گیا. ہر انسان اپنا انتظام کر رہا، منزل کی طرف رواں دواں ہے. چالاک انسان وہ ہے جو اپنی فکر کر لے. حدیث پاک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے زیادہ چالاک عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا حساب کتاب لے، اپنا جائزہ لے. من دان نفسہ، اپنے آپ کا حساب لے، جائزہ لے، اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. وعمل لما بعد الموت، وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے. ہر ٹائم اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہمیں مرنا ہے. وعمل لما بعد الموت. جب موت کا سامنے خیال ہوگا گناہوں سے بچے گا اور آخرت کی فکر کرے گا تو انشاءاللہ وہاں کی بھی زندگی اچھی ہوگی. اور یہ افسوس نہ ہو کہ دنیا میں یار کیا کریں، یہاں بھی تکلیفوں میں رہے، کچھ آرام نہیں، کچھ نہیں. دنیا میں تو کوئی اچھی چیز نہیں ملی تب بھی غم نہیں. وہاں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرنے والا جنت میں، دنیا میں اس کا کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص جو دنیا میں کبھی خوشیوں میں نہیں تھا، ہمیشہ دکھوں میں تکلیفوں میں رہا ہوگا، پوری زندگی تکلیفوں میں رہا ہوگا، اس کو کہا جائے گا اس کو جنت کے باہر باہر چکر لگاؤ. فرشتے اس کو جنت کے باہر باہر چکر لگوائیں گے، اندر نہیں، جنت کے باہر باہر. وہ بندہ جو دنیا میں کبھی خوش نہ رہا، ہمیشہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں رہا ہو، اس کو جنت کے باہر باہر جب چکر لگایا جائے گا، جنت کے اندر سے اتنی اچھی خوشبو آئے گی، وہ اتنا اچھا وہاں کا ماحول ہوگا، اتنا سرور ملے گا کہ ساری زندگی کا جو غم تھا سب بھول جائے گا. رب تعالیٰ اس سے بلائے گا اور پوچھے گا دنیا میں کبھی تم کو تکلیف ہوئی تھی؟ کہتے ہیں اللہ ہم دنیا میں ہمیشہ خوش تھے. اے اللہ دنیا میں ہم ہمیشہ خوش تھے، دنیا میں ہمیں کبھی کوئی غم و تکلیف نہیں پہنچی. وہ بندہ کہہ رہا ہے جو دنیا میں ہمیشہ مصیبتوں میں رہا تھا، جنت کے باہر باہر چکر لگانے کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی پوری زندگی کی تکلیفوں کو بھول گیا. تو جب جنت کے باہر کا یہ عالم ہے تو جنت کے اندر کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کو. اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے. ہم دنیا کے پلاٹوں کے چکر میں 2-4-10,000 اسکوائر فٹ کے چکر میں ہم بھاگے دن رات دوڑے رہتے، دن رات چکر لگاتے رہتے ہیں، بیماری شیطانی بھی ہوتی رہتی ہے. اگر تھوڑی فکر کر لیں یہ تو عارضی ہے نا، چھوڑ کے تو جانا ہم کو ہے، کسی اور کو دے کے جائیں گے، اولاد کو دیں گے، کسی اور کو دے کے جانا ہے. رہنا تو کسی کو نہیں ہے، رہنا تو کسی کو نہیں ہے. ابراہیم بن ادھم بلخ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. ان کے چھت پہ کھڑبڑ کھڑبڑ کی آواز آئی. پوچھا کون ہے بھائی، کیسی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہم لوگ ہیں. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ کے اونٹ غائب ہو گئے ہیں، ہم لوگ یہاں اونٹ تلاش کر رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں، بادشاہ کا محل ہے، یہاں تمہیں اونٹ ملے گا؟ تو کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، بادشاہت کی اس مستی میں
اس عیش و عشرت میں اللہ کو تلاش کر رہے ہیں آپ. تو دل پہ چوٹ لگی. وہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے, ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے. کچھ دنوں کے بعد اپنے تخت بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ آیا, ان کے تخت کے قریب پہنچ گیا. پوچھا کیسے آئے تم, پتا ہے تمہیں کہاں آئے ہو؟ کہا معلوم ہے کہاں. کہا کہاں ہو؟ کہا ہم سرائے میں ہیں. اس نے کہا, آنے والے شخص نے, ہم سرائے میں ہیں. سرائے پہلے ہوتی تھی کہ سرائے میں لوگ جاتے تھے, جسے انسان مسافر سفر کر رہا ہے, کچھ دیر رک کر کے وہاں ٹھہرا, آرام کیا, فریش ہوا, چل دیا, اس کو سرائے بولتے تھے. تو کہا مجھے معلوم ہے سرائے ہے. کہا دماغ خراب ہو گیا ہے, ارے یہ بادشاہ کا محل ہے, سرائے نہیں ہے یہ. کہا ہے سرائے. کہا نہیں, بادشاہ کا محل ہے, سرائے نہیں ہے یہ. کہا اس کا مالک کون ہے؟ کہا ہم مالک ہیں. کہا آپ سے پہلے کوئی اور؟ کہا ان سے پہلے کوئی اور, ان سے پہلے کوئی اور. کہا آپ کے بعد کون؟ کوئی اور بنے گا, ان کے بعد کوئی اور بنے گا. کہا جب آپ کے بعد کوئی اور, آپ سے پہلے کوئی اور تھا, تو ہے تو پھر سرائے ہی. جب تم کو چھوڑ کے جانا ہے تو ہے تو پھر سرائے ہی ہے. جو دل پہ چوٹ لگی ہے, بادشاہت کو ٹھوکر مارا, نکل گئے اللہ کے راستے میں. پھر ایک عرصے کے بعد نہر, ندی کنارے کپڑا سی رہے تھے, بالکل پھٹی پرانی گدڑی سی رہے تھے. ایک وزیر ان کا وہاں سے گزرا, دور تھا, کچھ کہا نہیں اس نے. اس کے دل میں خالی خیال آیا کہ اللہ کیا عالم ہے, ایک وقت تھا بادشاہت کے تخت پہ تھے, آج یہ حال ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے سی رہے ہیں. کہا نہیں, دل میں خیال آیا. اللہ تعالیٰ نے ان تک بات پہنچا دیا. بولا ادھر آؤ. وزیر گیا, اس کے سامنے اس سوئی کو ندی میں پھینک دیا. پھر فرمایا اے اللہ میری سوئی کو واپس کر. کہتے ہیں ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئی لے کے اوپر آئی. ابراہیم بن ادہم ان سوئیوں کو قبول کر لیجئے. فرمایا نہیں, مجھے میری سوئی چاہیے. تمام مچھلیاں واپس گئیں, ایک مچھلی ان کی سوئی لے کے اوپر آئی, اس کو لے لیا. پھر فرمایا اپنے وزیر سے بتاؤ یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی ہے؟ کہا نہیں حضرت یہی بادشاہت اچھی ہے. تو لوگوں نے اللہ کو پانے کے لیے, اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دیا. جنہیں سمجھ میں آ گیا اس زندگی کی اہمیت کو, دنیا سے دل نہیں لگایا انہوں نے. دنیا سے بس بضرورت, بقدر ضرورت انہوں نے فائدہ اٹھایا. اصل ان کے سامنے پیش نظر آخرت تھی. تو ہمیں بھی اس کی فکر کرنا ہے. اس زندگی میں کوئی تکلیف نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں, کوئی ٹینشن نہیں. یہاں تو سب کو ٹینشن ہے, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, مڈل طبقے کا, سب ٹینشن ہے. کسی کو پیسے کا ٹینشن ہے, کسی کو بیماری کا ٹینشن ہے, کسی کو اپنے بچیوں کی شادی کا ٹینشن ہے, کسی کو مقدمات کا ٹینشن ہے. ہر طرح کے ٹینشن سے گھرا ہوا ہے. کوئی آپ کو کچھ نہیں دکھے گا. جنت میں نو ٹینشن, وداؤٹ ٹینشن لائف, کوئی ٹینشن نہیں. انسان جب جو چاہے حاضر. قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تمہارا دل چاہے گا سب وہاں ملے گا, جو دل چاہے گا سب ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو مانگو گے وہاں سب ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, اس اللہ کی طرف سے جو بڑا غفور ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, اس اللہ کی طرف سے بندوں کی مہمان نوازی ہوگی. بندے مہمان ہوں گے, اللہ میزبان ہوگا. جب اللہ میزبان ہو, اللہ میزبان ہو, بندے مہمان ہو, تو اس مہمان نوازی کا انتظام کتنا اعلیٰ ہوگا. دنیا میں رشتہ دار آتے ہیں, ایک سے ایک آئٹم بنتے ہیں, انتظام کیا جاتا ہے. اور جب اللہ خالق کائنات, ساری کائنات کا مالک میزبان ہو, کیا انتظام ہوگا. وہ یطوفون علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. پڑھ کے دیکھیے قرآن کریم, مزہ آ جائے گا. جو منظر کھینچا ہے, اگر اس کو اپنی زبان میں کہیں تو خوبصورت لڑکے کھانے پینے کی ڈشیں لے کے چکر لگا رہے ہیں, لیجیے صاحب کھا لیجیے, لیجیے صاحب کھا لیجیے, صاحب کھا لیجیے. آپ 80,000 خادم, 80,000 خادم ہر ایک کو ملیں گے. شوہر کو 80,000, بیوی کو 80,000, باپ کو 80,000, بیٹے کو 80,000, بھائی کو 80,000, بہن کو, سب کو 80,000 خادم. اور
اس دنیا سے کئی گنا بڑی زمین، چاندی سونے کے بنے ہوئے محل، کوئی بھی چیز کھا لے کوئی طبیعت خراب نہیں ہونا ہے. یہ میٹھا کھا لے تو شوگر ہو گیا، نمک کھا لے بلڈ پریشر ہو گیا، چکنا کھائے تو لیور خراب، کوئی کچھ نہیں ہونا ہے. جتنا چاہو کھاؤ، یہاں تک کہ وہاں پہ واش روم بھی نہیں جانا ہوگا، پیشاب پخانا بھی وہاں نہیں کرنا ہے. اللہ کی طرف سے ہلکی سی ڈکار خوشبو سب ہضم. تو زندگی، اصل زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ اتنی خوبصورتی کوئی مثال اس کی نہیں. ہمیشہ کی جوانی، 30-35 سال کی جوانی، بڑھاپا کبھی آنا نہیں، موت کبھی آنا نہیں، جھگڑا کبھی کسی سے ہونا نہیں، اختلاف کوئی ہونا نہیں، نہ کمانے کی ضرورت نہ کھانا بنانے کی ضرورت، ہر طرف عیش مستی، ہر طرف عیش مستی. وہ زندگی اصل زندگی. تو ہمیں اس زندگی کی فکر کرنا ہے، اسی دنیا میں رہ کے کرنا ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ اور فکر کریں، صدقہ تو خیرات بھی کرے، اپنی عبادتوں میں بھی اضافہ کرے. صبح کو سورہ یاسین پڑھ لیا جائے، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ غربت دور ہو جائے گی، فاقہ نہیں ہو گھر میں کبھی انشاءاللہ. عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا جائے، قبر کے عذاب سے بیمہ ہو جائے گا. بیمہ سے ہی بڑھ کر کے مفہوم ہے. جو سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب نہیں دیتا ہے. یہ سورہ کل قیامت کے دن یہ سورہ قبر میں آئے گی اور کہے گی اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر کا عذاب مت دے، یا تو اس کو قبر کا عذاب مت دے یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے. تیرا وعدہ ہے جو اس کو پڑھے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں دیں گے. اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اس بندے کو قبر کا عذاب نہیں دیا جائے گا. میں کہتا ہوں دنیا میں لوگ کتنے انشورنس کا بیمے کراتے ہیں اور ملتا کس کو ہے؟ ان کے گھر والوں کو ملتا ہے. لائف انشورنس سے کیا کرتے ہیں، اور یہاں تو قبر کے عذاب کی 100% سے بھی بڑھ کے گارنٹی ہے. لیکن توفیق ملے گی اسی کو جو کامیاب ہوگا. اس لیے ہر شخص کی فکر کرے. بہت لمبی نہیں ہے، تین ورق کے قریب کی ہے، 3 پیج کی ورق بھی 3 پیج کے قریب کی ہے. ہر بندہ یہ عزم کر لے کہ روزانہ سورہ ملک پڑھ کے ہی سوئیں گے. جب قبر کے عذاب سے بچنے کا بیمہ ہے تو یہ کر کے سوئیں گے. یہ بھی جان لیجئے قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے. اگر وہ آسانی سے پار ہو گئی تو بعد کی زندگی بھی آسان ہے. پھر حشر کے میدان کی زندگی، پل صراط، تمام چیزیں آسان ہیں. اگر قبر میں معاملہ پھنس گیا تو آگے بھی معاملہ پھنس جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت روتے. لوگ پوچھتے ہیں حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آخرت کے بارے میں تو نہیں روتے. کہا کہ قبر کی منزل آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ پاس تو آگے منزل آسان ہو جائے گا. تو ہر بندہ یہ فکر کرے کہ ہمیں قبر کی منزل کو آسان بنانا ہے، جو زندگی وہاں کی ہے کامیاب بنانا ہے. اسی طرح صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیجئے اور نماز ذکر اذکار کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان رب العالمین. اللہ